اٹھو، کپڑے پہنو اور دروازہ بند کرو، میں جا رہا ہوں۔ ارمان ملک کا سرد لہجہ بھانپتے وہ کھٹکتی کہ کیا مطلب؟ میں اس ہوٹل میں کیسے رہوں گی؟ تو کس نے کہا ہے رہنے کو؟ جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جاؤ۔ یہ رکھو تمہاری ایک رات کی قیمت۔ وہ چند نوٹ اس کی طرف پھینکے حقارت سے بولا تو عائزہ کا دل پھٹ گیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ پور لٹل گرل، تمہیں کیا لگا میں تم جیسی معمولی لڑکی سے شادی کروں گا؟ انتقام تھی تم میرا۔ جا کر اپنے باپ کو میرا نام بتانا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ وہ اسے بلکتا چھوڑ گیا۔ کچھ ماہ بعد ارمان اپنی ڈاکٹر دوست سے ملنے اس کے کلینک پہنچا۔ مبارک ہو مس آئرہ، الٹرا ساؤنڈ میں بیٹا ہے۔ شہر کی روشنیوں میں شور کو چیرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھا شخص اپنی خوابی نظروں کو سڑک پر جمائے ہوئے تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک نظر اس نے گھڑی پر ڈالی اور دوبارہ ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس جانب اتنا متوجہ نہیں تھا جتنا ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے اندر پھیلی ہوئی ہلچل اسے آنے والے وقت کی سنگینیوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ شہر کے نامی گرامی ہوٹل میں اس کا انتظار کرتا ہوا وجود نہ جانے کتنی بار اسے میسنجر کر چکا تھا، اسے اپنے آنے کا یقین دلاتے ہوئے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس وجود کا خیال ذہن میں آتے ہی نہ جانے کیوں ایک مبہم سے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ آنکھیں مزید چمکدار ہو چکی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مبہم سے مسکراہٹ لمحوں سے اڑان چھو ہوئی، کیونکہ اس کے کانوں میں بڑھتی ہوئی چیخوں کی گونج اسے کسی صورت میں کھلے دل سے مسکرانے نہیں دے سکتی تھی۔ یہ تمہارے کردار کی سزا ہے، ایسی سزا جو تمہیں تب تک بھگتنی ہے جب تک کہ تم مر نہیں جاتی۔ دور سے کسی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے گویا اس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، سختی سے ابھرتی ہوئی رگیں اس کے اندر پھیلی ہوئی نفرت کو مزید ابھار رہی تھیں۔ اس کے تاثرات مزید سخت ہوتے گئے جب تک کہ اس شاندار ہوٹل کے سامنے اس نے گاڑی نہیں روکی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور کچھ ہی لمحے پہلے کے سارے تاثرات غائب ہو گئے۔ ایک دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ عملہ گویا اس کا منتظر تھا۔ یہاں پہلے اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، سو بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال ہوا اور وہ سیدھا وہیں آیا جو کمرہ میں اس نے بک کروایا تھا۔ مینیجر اسے کمرے تک چھوڑ کر گیا، اور یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہی تھا جو صرف ارمان ملک کے لیے مخصوص تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھے ہوئے بیتاب سے وجود نے گویا لبوں کو کچلتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس دلکش ترین مسکراہٹ سے وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ خوبصورت لباس میں، بیوٹیشین کے مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ارمان ملک کا ٹھٹک جانا بنتا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے بیوٹیشین اسے تیار کر چلی گئی تھی اور تب وہ بڑی بےتابی ارمان ملک کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر کی کشمکش بڑھتی جا رہی تھی، حسین ترین آنکھیں اور خوف وسوسوں سے پھیلنے لگی۔ جب اس وقت اس کا خود پر ہوش شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر دل تھام سا گیا، لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی اور بےتحاشا سرخ چہرے کو جھٹکاتے ہوئے اس نے مبہم سے مسکراہٹ کو چھپا لیا۔ لیکن حالانکہ شام کے اندھیرے میں جس طرح پھیلنے لگے تھے، اسے لگا تھا کہ خوف کے مارے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا، اور اگر وہ اسے اسی طرح بھی راستے پہ چھوڑ دیتا تو یقیناً یہ بڑی بزدلی ہوتی، لیکن اس کے بعد جو سزا اسے بھگتنی پڑی وہ ناقابل برداشت تصور کی جاتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑنے کے بجائے وہ اب اس کے سامنے کھڑا نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے چھونے اور اس کے دلکش چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی حسین ہو۔ خمار اور آلودہ لہجے بھیگے ہوئے لفظوں نے عائرہ کے دلوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیلا دی اور اس کی مسکراہٹ کو چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ ارمان ملک بچ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس نرمی سے گھما کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے بڑے لمبے بالوں کو بکھرنے کی اجازت دے رہا تھا، اور اسے اٹھتی ہوئی بھینی خوشبو ارمان ملک کو پاگل کر رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھیں اور سرختی ہوئی ارمان کی نظریں اس کے لبوں پر ٹک گئی اور پھر لبوں کے بعد رخسار پر جمے ہوئے تل اور اسے اپنی جانب مائل کرنا چاہ رہا، اور اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر وہ اچھا خاصا بزدل
پزل ہو ہی رہی تھی، لیکن دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور دل کا دھڑکنا بھی بنتا تھا۔ محبوب اس قدر بے باکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بھلا کون سا دل خود کو دھڑکنے سے روک پائے۔ سانسوں کا شور بے ہنگام ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے جو اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا لیے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا نکاح کب ہوگا، اس کے سوال نے لمحے بھر کے لیے مقابل کو بدمزہ کر دیا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح ہو جائے گا، اور پھر مجھے تمہاری زبان سے یہ نہیں سننا پڑے گا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ 2 انگلیوں سے اس کی گردن پر چپکے ہوئے بالوں کو ہٹا کر وہ ہلکا سا مسکرایا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے عائشہ نے بھی بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ نکاح کے بعد پھر مجھے گھر پہنچا دیں گے نا؟ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے کھول کر سوالیہ انداز میں اپنایا، اور اب جیسے وہ تکبر اس کی بات کو فراموش کر گیا۔ حالانکہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ نکاح کے بعد تم میری شدتوں کو برداشت کر پاؤ گی۔ وہ کافی دیر ناسمجھی سے دیکھتی رہی۔ ارمان ملک نے اسے یہاں صرف ایک شرط کے لیے بلایا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اسے واپس گھر چھوڑ دے گا، لیکن اس وقت اس کا یوں بے باک ہونا، بار بار اس کے قریب آنا، بے خود ظاہر کرنا عائشہ کے اندیشہ کو بڑھا رہا تھا۔ یہ محض اندیشے تھے یا اندھی محبت کا منہ بولتا ثبوت؟ لیکن اس وقت یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں دروازے پر دستک ہوئی، اور قاضی صاحب کے ساتھ 2-3 مرد اندر داخل ہوئے۔ سارے انتظامات اسی کی طرف مکمل تھے، اور بھلا آسانی سے اپنے ارادوں کی بھنک لگنے دے سکتا تھا؟ اس لیے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرتے ہوئے یہاں بھی صرف اپنی مرضی چلا رہا تھا۔ ان سب کو اندر آتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے دوپٹے کو کونے کھینچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ارمان بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جب اس کے اشارے پر قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا اور عائشہ کی آنکھیں پھڑکنے لگیں اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، آج وہ اسے ایک رشتے کے لیے اپنے نہ جانے کتنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک رشتے کے لیے اس کے ساتھ اچھے تھے یا برے تھے، لیکن بچپن سے اس کے ساتھ تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ جوان ہوئی۔ آج اس موقع پر ان کا ہونا بنتا تھا۔ اس نے ایک ایسے شخص پر یقین کیا جو اس سے محبت کا دعویٰ دار تھا، جو لوگوں میں اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اس کے اس فیصلے پر تسلیم کر لے گا۔ نگاہ خان نے اس سے رضامندی کی طلب کی، اور اس نے کپکپاتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کرنے کے بعد اس نے اپنے تمام جملے حقوق کو اس شخص کے نام منتقل کر دیے، جو کہ اس کی زندگی پر ایک لوتا وارث بن چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب لوگ ارمان ملک کو مبارک دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، اور وہ بے تاب ہو کر اس کی جانب چلے گئے، مگر گھر چھوڑائے اب اس کی بے تابی کا عالم یہ تھا کہ اب تک اس کے ہاتھ میں نہ رسید تھی۔ وہ مقابل نے کمرے سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ نکاح کے بعد مبارکباد تو وصول کر لے جان من، گھر بھی چھوڑ آؤں گا۔ وہ اس کے بے تحاشا قریب کھڑی تھی، اتنا قریب کہ دونوں کی دھڑکنوں کا شور ایک دوسرے کے سینے میں گونج رہا تھا۔ دونوں کی سانسوں کی مہک ایک دوسرے کو بہکا رہی تھی، اور ارمان کے لب آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر سرخ ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو دیکھتی رہ گئی۔ ارمان نے مخمول لہجے میں اس کی پکار کا جواب دیتے ہوئے نرمی سے اپنے لب اس کی تھوڑی پر جما دیے۔ نکاح کے بعد سب سے لازم ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کا حق اسے دینا، اور اب یہ تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے اور اسے مزید مشکل میں ڈال رہا تھا، اس نے پلٹ کر اپنی یونیفارم کو دیکھا۔ میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں، پھر گھر بھی جانا ہے، لیکن میں بہت پریشان ہو گئی۔ لیکن دونوں کے درمیان طے تو یہی ہوا تھا کہ لیکن اب ارمان کے ارادے بدل رہے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، آج رات میرے پاس رک جاؤ، کل میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ویسے بھی 3 دنوں کے لیے میں نے یہ کمرہ بک کروایا ہے، تو یہاں اپنی بیگم کے ساتھ بیسٹ ٹائم تو اسپینڈ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ مقابل کے سینے پر جما دیا تھا۔ بابا کبھی قبول نہیں کریں گے اس طرح، آپ نہیں جانتے ہمارے یہاں کی کسی لڑکی کا رات بھر گھر سے باہر رہنا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما دی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ بغیر ماں باپ کی مرضی کے کسی لڑکی کا نکاح بھی معیوب ہے، وہ بھی تو کر لیا تم نے۔ اور وہ کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ وہ
ڈانس کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن کچھ تھا جس کا احساس بے حد عجیب تھا۔ اسے گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں میں جملہ آور ہو گیا، بغیر اس کی مرضی جانے، بغیر اسے محبت سے سمیٹے۔ اس کی جان لیوا لمس پر وہ سختی سے اس کے شرٹ کا مٹھیوں میں دبچ چکی تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اس وقت اس کے لیے مشکل ترین عمل تھا۔ اس سب کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، جو کہ اب اسے برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ نرمی سے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں بھر کر وہ بستر تک لے آیا، جبکہ وہ حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارمان پلیز، اس نے التجا کرنی چاہی، لیکن اسے گھوری سے نوازتے ہوئے وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ آہستہ آہستہ اسے جیولری سے آزاد کرتے ہوئے وہ اپنے ارادوں کی تکمیل کا درجہ دے رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے اس وقت کا کتنا انتظار کیا ہے۔ تمہیں اپنی دستری میں لوں گا، تم پر اپنی شدت نچھاور کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تم خود کو اب دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی ہوگی۔ اس کے لمس میں محبت نہیں تھی، اس کے ایک جنون تھا، اس کی شدت تھی جو کہ جان لیوا تھی۔ اس کا لمس مقابل کو بےتاب نہیں کر رہا تھا، بلکہ سمٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے نچھاور ہوتے ہوئے اس کے لیے روتے ہوئے وہ بس اسے پناہ مانگ رہی تھی۔ ریلیکس، اتنا تو ہر لڑکی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے گہواروں سے نواز کر دوڑاتے ہوئے اسے نچھاور ہوتا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کے بازو میں بھی بھر کے وہ بے بسی سے روتی رہی۔ اس کی گردن پر بنے ہوئے سرخ نشانات حیرانگی ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے لبوں کا پھٹا ہوا کونا دل کی دیواریں ہلنے لگی، اور اپنے پہلو میں سوئے ہوئے وجود میں ایک نظر ڈال کر اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر جما لیا۔ آنسو کی آنکھوں سے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ یہ جنون، یہ شدت محبت نہیں تھی، کوئی غصہ تھا، کوئی نفرت تھی جو اس کی نس نس میں انڈل دیا گیا تھا۔ اسے اپنے بکھرتے وجود کو سہلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ دل بکھر گیا، ڈر گیا، لیکن ابھی تو بہت کچھ باقی تھا۔ ابھی تو اس کا دن کا آغاز تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک رونے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ ایک پرسکون سی نیند اس پر حملہ آور ہوئی اور نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ سر جھٹک کر خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ گویا خواب میں بھی اس کی محبت پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص اسے پانے کے لیے نہ جانے کتنا تڑپنا جا رہے کتنا بیلے اور کتنے پاپڑ بیلے، اور اب جب اسے پا لیا تو پھر وہ اسے اگنور بے مقصد ہی ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح جگانے کے لیے اس کے بازو کو جھنجھوڑا، اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور کچھ وہ غائب دماغی سے سامنے سمجھتی رہی۔ اس کے سامنے جھکے ہوئے ارمان ملک کو دیکھ کر اس کی ہلکی سی مسکراہٹ اپنے آنکھوں میں مکمل کھول لیا۔ صبح بخیر جانا، جانتا ہوں رات حسین گزری، لیکن اتنا حسین نہیں کہ تم صبح کا آغاز بھول جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے عجیب و غریب لہجہ اپنایا۔ وہ بڑی نفاست سے تیار ہوا کھڑا تھا۔ کافی دیر سے وہ اس کے دلکش چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی، اور پھر صبح بخیر وہ ہلکا سا منمنائی، اور ارمان ملک نے اس کا ہاتھ دبوچتے ہوئے اسے بستر سے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ مجھے لگتا ہے حسین رات کا اختتام ہو چکا ہے، اب اس کے خمار سے باہر آ جاؤ۔ اور وہ حیرت سے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے ارمان؟ اس بار اس کی آواز ہلکی سی سخت ہوئی تھی، جبکہ ارمان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر طنزیہ مسکرایا، اور خوشبو کے جھونکوں میں لپٹا ہوا وجود اسے اس لمحے کی خوشگوار احساس دلا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب تم ارمان ملک سے پوچھو کہ اسے تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے کون سا لہجہ اور کون سا طریقہ اپنانا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو بات کرتا تو آنکھیں جگمگانے لگتی تھیں، اور اب یہ وہی شخص ہے جو بات کر رہا تھا۔ اس کا دل رس رہا تھا، ایک انجان سا خدشہ اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ ارمان پلیز، اب مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اس بار اس کا لہجہ ڈگمگا گیا، آنکھیں بھیگنے لگیں اور وہ 2 قدم دور ہو گیا۔ اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں تمہیں ڈر نہ لگے، تم بھی اپنا راستہ ناپو اور جاؤ اور یہاں سے۔ اور وہ بے یقین کھڑی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے جاؤ یہاں سے؟ آپ میرے ساتھ جائیں گی، میرے گھر والوں کو بتائیں گے ہمارے نکاح کے بارے میں؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا، خوف بھی، اور نہ جانے کیا کچھ، اور اس وقت سمجھنے سے حاضر تھی۔ تمہارے وجود پر اور تمہاری گردن پر، بالکل تمہاری روح پر بھی میں نے تمہارے ایسے نشانات چھوڑ دیے ہیں تمہارے بتائے بغیر۔ ابھی
نہیں پتہ نہیں چل جائے گا تو تمہارا نہ صرف کسی مرد کے ساتھ تعلق رہا ہے بلکہ تم رات بھر کس کی دستر میں عیاشی کرتی رہی ہو۔ اس کا لہجہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا بلکہ زہر اگل رہا تھا جو کسی بھی وجود کو بھسم کرنے کی طاقت رکھتا، اور اس نے دیوار کا سہارا لے کر وہ اپنے قدموں کو مضبوط کر رکھنا چاہا۔ آنسو کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرنے لگا۔ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ ابھی بھی کسی خواب کی سی کیفیت میں کھڑی تھی جیسے وہ ابھی بھی ہنس دے گا، اور پاگل اتنی بولی کہ مذاق بھی نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ ہنس نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا، سخت اور سنجیدگی جس پر چھائے ہوئے سنجیدگی تاثرات اسے خود بروز شخص کو پہلی مرتبہ بصورت دیکھ رہے تھے، اور اسے ایسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا میں چہرہ کے دل پر کچھ اور ثابت تھا، اور یہ نہ ہی کوئی مذاق ہو رہا ہے اور نہ ہی تمہارے میرے درمیان ایسا رشتہ ہے کہ تم اسے مذاق کرتا ہو۔ پھرو، جاؤ یہاں سے، جاؤ، تمہارا دل چاہے، میرا کام اب پورا ہو چکا ہے۔ یہ سفاکیت کے اعلیٰ درجے پر کھڑا تھا، اور خود کو خدا سمجھنے والا شخص اس کی تقدیر پر لکھ رہا تھا، جو کل تک دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھٹکتے ہوئے خود کو پاگل ظاہر کر رہا تھا، جو اس کی ایک نظر کرم نہ ملے گی جسے خود کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے لیے تیار تھا، آج اس پر مسلط ہو کر اسے اپنے قدموں میں رول رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا ہوں گے۔ آپ جیسی پست ذہنیت کی شکار شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ حلق کے بل چیخیں آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، ارمان کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑا اور اس کے لبوں کے کناروں سے اسے سرخ سیاہ بہتا ہوا تھوڑی تک پہنچا۔ لمحے بھر میں اس کا دماغ گھوم گیا اور وہ فرش پر گری بے اختیار سسک پڑی۔ خبردار، آج اگر میرے خلاف تم نے زبان بھی کھولنے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، اور یہی رہی بات اوقات کی تو تمہارے باپ سے زیادہ گھٹیا نہیں نکلا۔ میں جا کر اپنے باپ کو بتا کر تمہاری زندگی برباد کرنے والا ہوں۔ ارمان ملک ہے، باقی کی کہانی وہ تمہیں خود سنا دے گا۔ اسے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ نفرت اتنا اندھا ہو جائے گا نفرت میں کہ وہ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہی کھو دے گا، اور کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی سے انتقام لینے کے لیے وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ نکاح جیسے رشتے کو پامال کر دے گا، اور کہ محبت کی تضلیل کر دے، اس کے حسین چہرے کو لمحے بھر میں بگاڑ دے گا تاکہ وہ ساری زندگی محبت کے نام سے بھی خوفزدہ رہے۔ لیکن اب وہ یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا جبکہ وہ دوڑتے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میری بات سنیے، آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ مجھے کم سے کم کوئی راستہ دکھا کر جائیے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ارمان نے وہ دروازے تک اس کے ساتھ کھسکتی چلی گئی، لیکن وہ بے پرواہ شخص اپنی بے پرواہی میں ڈرون کے لیے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر اپنی وہاں سے نکل گیا، بغیر اس کی آہ و بقا پر توجہ دیے، بغیر اس کی چیخ و پکار کو سنے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو پیٹ ڈال دے، لیکن اتنی بڑی غلطی، وہ خود کو ایسی سزا دے کہ وہ خود دوبارہ کسی کی نظر نہ آئے۔ اس بار اگر زمین اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی تو بھی وہ اسے اپنی خوش قسمتی سا تصور کرتی، لیکن جو سیاہی اس کے منہ پر لگا دی گئی تھی، اس کا زلزلہ تو اسے بھگتنا تھا۔ جو محبت اس نے کی، جس کا دم بھرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچی، اب اس کا بے نام محبت کی سزا تو بھگتنا باقی تھا، تاکہ اگلی بار اسے دل اس قابل نہ رہے کہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی وہ، کہ کبھی کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی آمیز تھا، لیکن کیونکہ جو بھی الفاظ کچھ بھی جگہ کہیں بھی واقع کچھ نہیں اس جگہ اپنا نہیں تھا، اور سب کچھ ارمان ملک کے سبب تھا۔ شیشہ دار کمرہ، اس کے کمرے میں قیام کرنا، بھلا وہ لڑکی کہاں فراڈ کر سکتی تھی جسے اپنی منتحلی فیس بھرنے کے لیے سو جتن کرنے پڑے۔ وہ دوپہر کے قریب ہی وہ اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کی دنیا گویا ایک آگ اگل رہی تھی۔ کل تک سب کچھ بے حسین تھا، اور آج وہی حسین چہرے، وہی حسین مقامات، وہی حسین خواب اس کی روح سے انگریزوں کی طرح منتقل ہو گئے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہوش و حواس ہی سیلاب کر گئے تھے۔
جیسے وہ کسی ایسی قید میں سے نکلنا ممکن ہے، اپنے باپ کے دروازے تک پہنچتے اس نے گویا صدیوں کی مسافت طے کی، اور اس کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے کو اپنے اوپر پھیلا لیا، اور وہ داغ تو نہیں مٹ سکتے جو اب اس کی وجود میں لگ چکے تھے، لیکن اب وہ کوئی راستہ نہیں تھا، اسے ایسی ہر صورت اسے قیامت سے نپٹنا تھا، اسے جو سے نکلنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بھابھی نے دروازہ کھولا، اس کی ٹوٹی بکھری حالت کو دیکھ کر وہ صرف کچھ دیر کے لیے دنگ ہوئی اور پھر اسے گھسیٹ کر اندر داخل کیا۔ اسے بازو سے دبوچ کر وہ چیختے ہوئے اس کے بھائیوں کو بلا رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے دیکھا، اس کے بھائی شہراز و خاص دونوں نے باہر آئے۔ اسے دیکھ کر وہ گویا پتھر کے ہو چکے تھے، اور اس کا باپ جمشید خان، جس کے بارے میں کھلاڑی کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے شہزاد کی جانب لپکی، لیکن شہزاد نے اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے بابا، بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ و پکار نے اسے کچے صحن میں گویا حشر برپا کر دیا، لیکن نہ اسے کوئی معاف کرنے کے ارادے سے موجود تھا اور نہ ہی اسے معاف کیا گیا۔ شہزاد اور وقاص نے اسے تب تک پیٹا جب تک کہ وہ بے دم ہو کر فرش پر نہیں گر گئی، اور جمشید خان، جو آج تک اس بیٹی کو نہیں سمجھ پایا، جس نے آج تک اسے محبت کے چند کلمات نہیں کہے، وہ بھی آج اسے اپنی بربادی کا سبب کہہ رہا تھا۔ اس کمبخت کو مار دیتے ہیں تو اچھا تھا، اپنے خلافت بھرے وجود کے ساتھ یہ جہاں تک جائے گی، ہماری ناک کٹوائے گی جہاں جائے گی۔ بتاؤ کون ہے اور تم نے اسے کتنی قیمت لی ہے، یا پھر کس کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی تم؟ جمشید خان نے سختی سے اس کے چہرے کو دبوچ لیا اور نیلو نیل ہو چکا تھا۔ نہیں، میں نے کسی کو اپنا آپ بچا نہیں، میں نے نکاح کیا ہے اس سے، وہ شوہر ہے جو پھر میرا، وہ زیادہ تو انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ ایک بار پھر مار کر ملکان کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ پورا دن مار کھاتی رہی، شام تک اسے اندازہ ہو چکا تھا کہیں یہاں پڑی رہے گی تو مر جائے گی، کوئی بھی اس کے لیے معافی لکھنے والا نہیں ہے۔ اب تک وہ، اس کی بھابھی اور اس کا باپ اسے مار چکے تھے، لیکن شاید اس کے لیے چپ تھے، لیکن کہ اہل علاقہ اس کے بارے میں جان چکے تھے۔ اگر وہ مار کر اسے زیر زمین دفن بھی کر دیتے تو ان کی اپنی زندگیاں برباد ہو جاتی۔ تو اسے پرانے کچے کمرے میں بند کر کے انہوں نے لکڑی کے اس دروازے کو بھی بند کر کے کنڈی لگا دی، یہاں بھوکی پیاسی پڑی مر جائے گی۔ صرف شام کے وقت کھانے کے چند نوالے شاید اس کے لیے رکھے گئے تھے تاکہ وہ زندہ رہ پائے۔ اس کی بھابھی تو نہ جانے کون سے بدلے کھیڑ کر رہی تھی۔ وہ درحقیقت وہ اسے اپنے بھائی کے لیے پہلے ہی مانگ چکی تھی، جس کا رشتہ آنے پر آئرہ نے جھٹ سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ارمان ملک کی محبت کی خمار میں تھی۔ لیکن جب وہ اپنی اصلیت دکھا چکا تھا تو وہ سارے بدلے گن کر اتارے جا رہی تھی، جو اتارنا کبھی اس کی سب کے خواب رہے۔ یہ سب دوسری بار تھا، جب صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلی۔ رات کے اس پہر وہ کچے دروازے کنڈلی کھول کر وہ صحن میں آئی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی، کیونکہ سب نے یہی سمجھا کہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یا تو کسی جرگے کی کسی ظالم فیصلے کا شکار ہو جائے گی، یا پھر اپنے باپ بھائیوں کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ حالانکہ اگر وہ شخص اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جاتا تو کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اس کمرے میں گئی جہاں سے اس کا سامان رکھا تھا، اور وہیں سے اس کا بند موبائل پڑا تھا، جو روز اسے الماری میں رہ گیا تھا۔ یہ ارمان ملک کا دلایا ہوا فون تھا، اور شاید یہ بھی قدرت کی مصلحت تھی کہ جو اس کے روز غلطی سے وہ یہیں رہ گیا تھا، اور اب اسے اٹھانے کے بعد وہ باہری شال کو کندھوں پر لپیٹ کر اس نے وہ انگوٹھی بھی اٹھا لی جو اس کی ماں نے اسے دی تھی، ایک آخری نشانی اور اپنے حق کے لیے اس شخص کے پاس جانے کا آخری راستہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا، گھر والوں نے اسے کتنا ڈھونڈا، اس کے بارے میں کیا سوچا، لیکن اس رات گرتے پڑتے اس گاؤں سے نکل کر وہ اگلی صبح تک شہر پہنچ چکی تھی۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
بس یہی کہ ارمان نے جس ہوٹل میں اس کی سے نکاح کیا تھا اس ہوٹل کے کمرے کو اس نے 3 دنوں کے لیے بک کر لیا تھا. اگر اسے وہاں نہ بھی رکنے دیا جائے تو بھی وہ وہاں ارمان ملک کی کوئی نہ کوئی معلومات معلوم ضرور کر لیتی. اسے ہر صورت میں شخص کے پاس جانا چاہیے، گڑ گڑاتا پڑتا، التجا کرنا پڑتی یا پھر اس کے گریباں ہاتھ ڈال کر اپنے حق لینا پڑتا، لیکن زندگی نے اسے اپنا تعلق سلوک دکھایا اتنا تلخ پہلو کہ آج تک اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہیں آیا جہاں اس نے خود کو اس قدر بے یار مددگار تصور کیا. وہ بخار سے بھٹکتا ہوا بھوکا وجود، کوئی امید نہیں تھی، کوئی آخری سراہ جس کے بل بوتے پر یہ زندہ رہ پاتی. کافی کوشش کے بعد بالآخر وہ اس ہوٹل پہنچ گئی. سب سے پہلے وہاں جا کر اس نے معاملے سے ملاقات کے مینیجر کو بتلایا تھا. ارمان ملک جس کے نکاح چکا ہے اس کے ساتھ وہ کمرے میں رات بھر رہی اور اس کا شوہر ہے، لیکن ادھیڑ عمر کے اس مینیجر نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا. دیکھیے وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین ہے، ان کے خلاف ایسی کوئی بھی بات نہیں کر سکتا جس سے میرے ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہو. ہاں وہ یہاں آتے جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں آئے. انہیں بیرون ملک جانا ہو تو وہ سب سے پہلے وہ ہمارے ہوٹل میں ہی سٹے کرتے ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں انکل جی، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی. میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے. میرا کسی طرح ارمان ملک سے رابطہ کروا دیں. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اس شخص سے ہر جانب سے بلاک کر چکا تھا. بزدلی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا تخلص اس کے اندروں میں چھونک گیا تھا اور اندازہ ہی نہیں تھا. مینیجر سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کوئی اتنی بے بس نظر آ رہی تھی کہ نہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا. میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ارمان ملک کی بہن کے پاس بھیج دوں. شفا ہوٹل میں ڈاکٹر عالیہ، میں نے اس سے زیادہ ان کے متعلق نہ ہی کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی ان کا انفارمیشن دے سکتا ہوں. یہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. وہ چپ چاپ واپس پلٹ آئی اور باہر آ کر دروازے پر بیٹھ گئی. آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی. ہر شخص اپنی زندگی میں مست تھا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی. اپنی جانب سے اس نے برسوں پرانا بدلہ سود سمیت واپس لے لیا اور اس کی زندگی برباد کر چکا تھا. ایک دن ایک ایسی لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا جس کے باپ سے اس کے پرانے حساب کتاب بنتے تھے. آج سے پورے 6 ماہ پہلے اس نے بیرون ملک سے پاکستان آنے کے بعد جمشید خان کے حوالے چھان بین شروع کی تھی. وہ اتنا معمولی شخص تھا کہ وہ اگر چاہتا تو لمحے بھر میں اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا، لیکن اس کی عزت خراب کرنا، اسے زندگی سے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا. شہر یونیورسٹی میں پڑھنے والے اس کی بیٹی کے بارے میں بھی اس نے پورے 6 ماہ جانکاری حاصل کی. اس روز اس نے یونیورسٹی کے دروازے پر اس نے پہلی مرتبہ دیکھا اس کو، اور اس لمحے اس کے لیے تھمسا گیا. بلا شبہ وہ بے تحاشا معصوم اور خوبصورت تھی. لاوعی سالہ وہ لڑکی سفید دوپٹے کے ہالے میں جگمگاتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر لڑکیوں کے ساتھ نکلی اور بس کا انتظار کر رہی تھی. جب وہ گاڑی سے اترتے ہوئے پہلی مرتبہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اس لڑکی کی آنکھوں میں صرف حیرت تھی. آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں. گاڑی میں آ کر میری بات سنیں گے اور آپ کی پیشکشی پر. جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہاں اسے غصے سے سرخ چہرے پر مزید غصے کی لہریں دوڑنے لگیں. اب ہے کون چیز جن کی بات سننے کے لیے میں گاڑی میں بیٹھوں گی؟ اس گبرو جوان نے اپنے سامنے یہ حکم چلاتا ہوا دیکھ کر وہ فنکاری اور ہمت کو تاب نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار محظوظ ہوا. کوئی اپنا ہی سمجھ لے مجھے. سینے سے بازو باندھتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی نے بے اختیار پلکوں کو جھکا لیا. اگلے لمحے وہ دوبارہ مضبوطی ہو گئی تھی. یہاں سے جائیے، دماغ خراب مت کریے میرا. اور کچھ خوفزدہ لگ رہی تھی. اس روز ان دونوں کے درمیان ملاقات چاہے جتنی بھی بری تھی، لیکن آنے والے وقت نے ہر پل اس پر نظر رکھی. ہر لمحہ اس کے سامنے آ کر اسے اپنی محبت کا ذکر کرنا، اور وہ بھی کچی عمر کے ان جذبات میں سے گزر رہی تھی جہاں سے ارمان ملک جسے شخص کا یقین کرنا پڑا. ویسے بھی وہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر کتنا ہی سیاہ دل بھی ہو. 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور ملک خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ. اس روز پہلی مرتبہ وہ اسے یقین کر کے کیفے میں اسے ملاقات کرنے کے لیے آئی اور ارمان نے نرمی سے اس کو
مخملی ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ پہلا شخص تھا جس کے سامنے نکاح کی پیشکشی رکھے گئے بغیر آج تو پھینک لڑکوں سے وہ بخوبی واقف تھی پھینک لڑکوں سے۔ غریب باپ کی بیٹی ہوں، آپ کی میرے اور میرے کوئی برابر نہیں۔ پلیز صاحب پلیز اپنے آپ کو راستے میں مجھ سے الگ کر لے۔ اپنے ملائم لہجے میں بات کرتے ہوئے اس نے کسی کو ساموں جھوٹ نہیں بولا تھا، صاف گوئی سچائی اور بات بیان کی تھی۔ جب کہہ کر وہ ہنسی مسکرائی اور محبت کرتا آئرہ مجھے محبت اور خواہ نہیں دیکھتا، برابر ہی نہیں دیکھتا، بس محبت کے لیے چند دلوں کا منتخب ہونا کر لیا جاتا ہے، اور میرا دل ابھی انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا، ایسی بڑی باتیں اچھی باتیں کرتا کہ کوئی بھی اس کی بس حادثے کا شکار ہو جاتا، سو اسے بھی یقین کرنا پڑا۔ پہلی بار موبائل پر رابطہ ہوا، رات بھر سب گوشے کے لہجے میں باتیں کی، لیکن پھر بھی ارمان ملک نے کبھی اپنی حد پار نہیں کی اس میل جول میں۔ ٹھیک ایک مہینے بعد وہ اس خائل میں کامیاب ہوگا، قائل کرنے میں مائل ہوگا اور وہ ارمان ملک سے نکاح کر لے۔ اس کے بعد وہ فیملی کو بتا دے گا۔ اس نے اعتماد کر لیا، اور نکاح کے بعد ارمان نے جو بھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ تو آج تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس شخص نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کون سا جرم، ایسا جرم کیا تھا جس کی سزا بھگتنی اتنی بھیانک تھی۔ اس وقت وہ اسے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا مسلسل چاند کو گھور رہا تھا۔ وہ بس ایک رات تھی جو اپنی تمام بدصورتیوں کے ساتھ رونما ہوئی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے بھی بگاڑ لی، اور اس کے پہلو میں دلہن بن کر بیٹھی تھی اس کے نام پر اپنے جو تمام جملے حقوق کے بعد بھی اس کے بازوؤں کو بکھرتی چلی گئی، اور پھر اس نے وہی کیا جو اس نے سوچا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بے نام سا پچھتاوا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی اپنے اوپر حائل نہیں ہونا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد کہاں گئی ہوگی، کیا ہوگا، یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اسے ٹھیک دونوں کے بعد وہ بیرون ملک چلے جہاں وہ ہفتوں کی میٹنگ تھی، اور وہاں سے وہ بعد میں اس لڑکی کے بارے میں مزید معلومات لے سکتا۔ کاش تم جمشید کی بیٹی نہ ہوتی، یا پھر کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے، تو اس کے دل پر سرگوشی تھی، لیکن اب اپنے سر کو سختی سے جھٹکاتے ہوئے اس نے خود کو اس خیال سے بازو رکھا، اور اس کی بیوی تھی جو جب وہ چاہتا تھا اسے دوبارہ جا کر لے آتا، یہی وہ مانتا تھا، لیکن اس وقت اسے وہ سزا اس لیے دے رہا تھا تاکہ اس کے باپ کو سزا ملے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے معاملہ سے دور کرتے ہوئے اسے ایک جہنم میں ڈھکیل رکھ دیا تھا، جہاں سے نکلتے نکلتے شاید اس کی جان چلی جاتی۔ کافی چھان بین کے بعد وہ ڈاکٹر عالیہ ملک کے سامنے موجود تھی۔ وہ 30 و 40 سال کی بھرپور جوان خوبصورت ڈاکٹر اسے ملائم سی لڑکی کے چہرے کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر عالیہ کو دیکھا، اور وہ جو سوچ کر آئی تھی چاہنے کے باوجود کہہ نہیں پا رہی تھی، مجھے یہاں جاب دے دے پلیز، اس نے التجا کی، اور ڈاکٹر عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھیے، مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیے، اسی طرح اکیلے آنا، جاب مانگنا، وہ کچھ تکذیب شکار لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں عزت دار لڑکی ہوں، اپنا کام نہایت توجہ و دلچسپی سے کروں گی، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بس مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیں اور چینے کے لیے 2 وقت کا کھانا۔ عالیہ حیران ہو گئی، لیکن وہ ایک عورت تھی جو کسی بھی لڑکی کو اس طرح بے یار اور مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی، سو اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے پاس موبائل تھا، اور موبائل میں ارمان ملک کی چیٹس اور وہ تمام ثبوت جسے دکھا کر وہ یقین دلا سکتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ عورت جب ٹھوکروں سے وابستہ ہوتی ہے تو اس کے پہلو میں اس کی پشت پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو وہ خود کو بزدل تصور کرنے لگتی ہے، اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ خود کو بالکل بے یار مددگار سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اب بھی صرف اور صرف اسے یہ خوف تھا کہ ارمان ملک کسی بھی وقت سے دھتکار سکتا ہے، جو اب تک اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچ پایا، اور وہ نہ ہی اس نکاح کو تسلیم کرے گا اور نہ ہی اسے اپنی بیوی کو تسلیم کرے گا، بلکہ ایک اور اذیت کے نام سے لکھی جائے گی، اور ڈاکٹر عالیہ کے پاس عزت سے رہنے لگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے شدت سے انتظار تھا اس وقت کا جب وہ اس کے سامنے اسے گھٹیا شخص کی پول کھول دیتی۔ محبت تھی اسے ارمان ملک سے، اتنی محبت کہ اگر اظہار کے لیے کہا جائے تو شاید ناممکن ہوتا، لیکن اب نفرت بھی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس کا نام
تک پسند نہیں کرتی تھی۔ عالیہ کو اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر ہی پتہ چلا گیا کہ وہ حد سے زیادہ خاموش اور شریف لڑکی ہے، جو محنتوں سے اپنا کام کرتی ہے، اور پھر جب جاب آرام کرنے چلی جاتی، اسے زندگی سے کوئی غرض نہیں تھی، اور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ وہ کسی گہری اذیت میں گزر چکی تھی۔ لیکن بار بار ڈاکٹر عالیہ نے پوچھ بھی لیا تو اس کی نرم دل خاتون تھی، وہ اس کا گائنیکولوجسٹ تھی۔ اس کی شادی ہارٹ سرجن ڈاکٹر شہروز سے ہوئی تھی، اس کے ارمان ملک کی بڑی اور سوتیلی بہن، لیکن اس نے ہر بار ہی انکار کرتے ہوئے بات کو چھپا لیا۔ لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا روز کا ریکارڈ، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گری تو ایک لمحے کے لیے ہر ایک غافل ہوگا۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ نے اس کے چند ٹیسٹ کیے، اور اس کے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھ کر وہ بھی دہک سے رہ گئی۔ ایک نہایت شریف نیک عمری کی بخول، اس نے جس کا کوئی نہیں تھا، وہ اس لڑکی اتنی بڑی گیم کھیل رہی تھی، وہ بھی اس کی ناک کے نیچے۔ اس بات نے ڈاکٹر عالیہ کو بڑی شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ مجھے بتاؤ کون ہو تم، اور تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سخت لہجے میں پہلی بار وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئی تھی، جو کہ زرد چہرے کے ساتھ اپنی بھیگی پلکوں پر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں آئرہ، انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر عالیہ کو دیکھا تھا۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے فوراً ہی اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، جبکہ ڈاکٹر عالیہ نے رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی۔ تم پریگننٹ ہو، بغیر شادی کے ماں بننے والی ہو، اور تم کہتی ہو کہ تم شریف اور طف ہے۔ ایسی شریفی پر کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور سامنے پڑی ہوئی رپورٹس کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں کھولے ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ کسی طرح خدا اسے اتنی بڑی سزا دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سزا اس کا حق بنتی ہی تھی، لیکن اس طرح اپنے چہروں کو ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کو اپنی کوئی جگہ نہیں تھی، اور پھر اس وجود کو لے کر وہ کہاں جاتی؟ ڈاکٹر عالیہ حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا کہا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، اور اپنے قیمتی وقت کو صرف اس کے لیے ضائع کر رہی تھی، صرف اس لڑکی پر۔ یہ بچہ ارمان ملک کا ہے، آپ کا بھائی ارمان ملک۔ اس کے انکشاف پر ڈاکٹر عالیہ اچھلتے ہوئے کرسی سے اٹھی۔ اتنی دیر وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، جب اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں آپ کے بھائی ارمان ملک کی بیوی ہوں، اور یہ بچہ انہی کا ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس کے منہ سے نکل جاتی بہت بڑی بات تھی۔ وہ شہر کا جانا مانا نام تھا، اور سامنے کھڑی ہوئی قابل ڈاکٹر کا بھائی، اور بھلا اتنی آسانی سے یہ بات کیسے مان سکتی تھی؟ اپنی زبان بند کرو، تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ غم و غصے سے ڈاکٹر عالیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ وہ اس کے پار مضبوط ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے چاہیے 10 لوگوں میں بھی لے کر جاؤ، مجھ سے پوچھ لے، تب بھی میں یہی کہوں گی کہ میں ارمان ملک کی بیوی ہوں، گرل فرینڈ۔ ہوٹل میں آج سے 1 ماہ پہلے میرا نکاح ہوا، اور اس کے بعد نکاح کے بعد ایک رات مجھے وہ اپنے پاس رکھ کر آپ کے بھائی نے مجھ سے جان چھڑوائی، اور مجھے بتایا کہ وہ کسی بدلے کی وجہ سے اپنا آ چکے تھے۔ میں اپنے راستے چلی جاؤں؟ آنسو سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ گر رہے تھے، تو لڑکتے ہوئے لہجے میں وہ جو کچھ بیان کر رہی تھی صرف حقیقت تھی۔ سچائی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر عالیہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سور پھونکا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ سانس تک نہیں لے پائے گی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور میرے باپ نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ میری جان لے سکے، تاکہ وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد مجھ سے جان چھڑوا سکے۔ لیکن اب میں اپنی جان بچاتے ہوئے وہ دوبارہ پلٹ کر ہوٹل تک پہنچ گئی، تاکہ وہ آپ کے بھائی کے قدموں پر بیٹھ جاؤں، صرف اس لیے کہ وہ مجھے اپنا لے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اتنا کم ظرف ثابت ہوگا۔ اس بار وہ نڈال ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی، کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس بات سے واقف ہے کہ وہ ارمان ملک کی بہن ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ عالیہ نے اس کے چہرے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، اور اس نے موبائل اٹھا کر عالیہ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس میں تمام چیٹس موجود ہیں۔ ارمان ملک کے
ساتھ میری چند تصویریں بھی جو خوش قسمتی سے میں نے ان سے چھپا کر بنا لی تھی۔ میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے، لیکن اب اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں تو میرے پیٹ میں موجود بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیں۔ ماں کی دوسری شادی کو بھی انہوں نے صرف اس لیے برداشت کر لیا کہ انہیں ایک بھائی چاہیے تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ جب پیدا ہوا اسے لگتا تھا چاہے سوتیلا ہی صحیح، لیکن پھر بھی ایک صاحبان مل گیا، ایک مضبوط سہارا جو پہلو میں کھڑا ہوگا تو انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے باپ کو دوبارہ جڑوے بیٹوں سے نوازا اور یوں وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی بن گیا، جس نے آج تک بھی کبھی سوتیلا پن نہیں دکھا، جو بہنوں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کا مان تھا، اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کے قدموں میں بچ جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اتنی معصوم تھی کہ اسے دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی خود چل کر اس کے پاس گئی ہوگی، جس کی زندگی سے اتنی برباد ہو چکی ہے۔ اس کے پاس کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ 2 ہفتوں کے اندر ہی بیرون ملک سے واپس آ گیا، لیکن اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے زمین آسمان کے خلابے ایک کر دیے۔ وہ اسے ملنے تو دور کی بات ہے، اس کی جھلک تک نہیں دیکھ پایا۔ اہل علاقے نے اسے بتایا کہ اس کے بھائیوں اور باپ نے اسے مار ڈالا ہے، اور تب اس نے جمشید خان کی گریبان پکڑ لیا تھا۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی، مجھے بتاؤ۔ اس بار بھی وہ اسے تمہاری بیٹی کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا۔ مر چکی ہے وہ، جمشید سر نے صاف لفظوں میں اسے بتا دیا۔ وہ اسے دھک سے رہ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ لڑکی مر جائے۔ اس نے جمشید سے بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی برباد کی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ مر جائے۔ حالانکہ یہ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اسی روز چکی تھی جس روز ارمان مالک نے اسے دھتکارے ہوئے اس نے امتحان لیا، اس کی تمام محبت اور سارے یقین کو اس کے منہ پر مار دیا۔ اس روز وہ مر چکی تھی۔ علاقے کے ہر شخص نے اسے یہی بتایا کہ وہ مر چکی ہے، کیونکہ اس کے میں بھاگ جانے کے بعد اس کے بھائیوں اور باپ نے وہی ہے مشورہ کر دیا تھا۔ عزت بچانے کے لیے وہ اور کیا کرتے، بس لوگوں سے یہی کہتے کہ ہماری بلا سے وہ مر جائے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب لوگوں نے اپنا گمان یہی تھا کہ اس کے باپ اور بھائیوں نے اسے مار کر کہیں دفن کر دیا تھا، تبھی وہ دوبارہ اس کی بھنک نہیں لگی، جبکہ وہ دوسری طرف سے پچھتاوے کی زد میں چھوڑ کر جانے کہاں چلی گئی۔ عالیہ نے 3 ماہ اپنے پاس رکھا، اس کے دل سے ہر ایک ڈر کو نکال دیا، اس شخصیت کو مکمل طور پر ہی بدل دیا، تب تک کہ اس کی بھنک تک نہیں لگنے لگی۔ کسی کو اس کی بھنک تک نہ لگی جب تک وہ ایک مضبوط لڑکی کا روپ دھارے ان کے سامنے آنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اچھے کپڑے، اچھی کیئر اور اب ماں بننے کا روپ اور مزید حسین ہوتی چلی گئی۔ وہ مکمل پلاننگ تھی۔ عالیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور دوسری جانب اس نے ارمان مالک کو بھی بلایا ہوا تھا۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلتی چلی گئی۔ کمرے کے ذریعے سے اندر آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ عائرہ کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ جب ہارون دروازے کے قریب پہنچا تب عالیہ نے بڑی مہارت اور پیشہ ورانہ سے میں مسکراہٹ جائزے کی جانب سے دیکھا۔ ماشاءاللہ، آپ کا حمل بالکل ٹھیک جا رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے مطابق آپ کا بیٹا ہے۔ بس آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ ارمان ٹی تک اندر جا چکا تھا، اس نے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی جانب اتنی توجہ نہیں دی، لیکن وہ عالیہ کو بات کرتا ہوا سن چکا تھا۔ عائرہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنی فائل اٹھا کر اٹھی، اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا چند قدموں کے فاصلے پر، اور تب عائرہ کی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ آج اس کی نظروں میں وہ چمک نہیں تھی، اس کا چہرہ پہلے کے جیسا نہیں لگا لیکن ارمان بھی مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جیسے تھم گیا۔ ساکت قدموں سے اپنے سامنے کھڑی حسین لڑکی کو دیکھ کر وہ پھر اس کے ہاتھوں پر پکڑی ہوئی فائلز نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی بیت گئی۔ جب وہ عالیہ کی جانب متوجہ ہوا، یہ کون ہے؟ اور عالیہ مسکرا دیا، یہ میری پیشنٹ ہے، حاملہ ہے، بیٹھو تم۔ اور عائرہ کی ایک تیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے قریب سے گزر گئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے ہی دوڑا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے عائزہ کے ہاتھ کو تھام لیا، جسے اس نے پورا زور لگا کر پیچھے ڈھکیل دیا۔ خبردار اگر آج مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو۔ جبکہ وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے نا؟ وہ تو گویا پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں موجود اولاد اس کی تھی، اور پھر بیٹا اور اس کے باپ کا بیٹا تھا، جس نے صرف بیٹے کی خواہش کے لیے 2 عورتوں کی زندگی برباد کی تھی، ایک ہارون کی ماں کی عالیہ کی ماں، اور صرف میری اولاد ہے۔ اور خبردار اگر میرے پاس آنا ہے اس بچے کو اپنا کہنے کی کوشش بھی کی گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
کسی تھے کیسے تھے، تیز دھار لالے کی طرح وہ اسے کاٹتی ہوئی وہاں سے گزر گئے۔ اس رات عالیہ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، تم اسے کتنے مہینوں سے جانتی ہو؟ اور عالیہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے سینے سے بازو لپیٹ لی۔ اور تم تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے پیچھے تم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہو؟ وہ میری بیوی ہے عالیہ۔ اس نے تسلیم کر لیا، حالانکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا جلدی تسلیم کر لے گا۔ پچھلے اتنے عرصے سے جو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جب خود پر صبر کیسے کرے رکھ سکتا تھا؟ ایک اذیت تھی، بے تحاشا اذیت۔ اور جب اس کی ماں کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ جمشید خان کی بیٹی تھی، امی نے ملازم ہو کر آپ کی زندگی برباد کر کے چلا گیا، جس نے نانا ابا سے 2 لاکھ روپے لے کر آپ کو میرے باپ کے جیسے درندوں کے حوالے کر گیا۔ ایسے ہی ہوا تھا آج سے اتنے برس پہلے۔ شائستہ بیگم جو حویلی کی بیٹی تھی، انہیں جمشید نامی حویلی کے ملازم سے محبت ہو گیا۔ جب یہ محبت عروج پر پہنچی تو شائستہ بیگم نے باپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو اس وقت جمشید خان کے سامنے انہوں نے 2 لاکھ روپے رکھے اور کہا کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ اور وہ رقم اٹھا کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ صرف اتنی غلطی کی سزا کے لیے انہیں ملک افتخار دوسری بیوی بنا دیا گیا، جہاں انہیں ساری زندگی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے تو اس نے وہ قدم اٹھایا تھا جس کے بعد اب بربادی کا مقدر تھی۔ وہ دن رات اس کے دروازے پر بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنی سنگ دل ہو چکی تھی کہ دروازے کھول کر ارمان ملک کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی اور من ملک سے اسے اٹھا لیا اور وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی فلیٹ پر لے آیا، اس کے قدموں پر بیٹھ گیا۔ میں نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دیکھو میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم بھی چاہو تو مجھے مار سکتی ہو، لیکن سب کچھ بھول جاؤ۔ اور عائرہ نے ایک ناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے ارمان ملک پر ہاتھ اٹھایا تھا، ایک نہیں ایسے 1000 تھپڑ بھی تمہارے منہ پر ماروں، پھر بھی تمہارے جتنا نہیں کر سکتی ارمان ملک۔ وہ اس کی گریبان کو دیکھ کر پکڑتی رہی، کسی شیرنی کی طرح چنگاڑی تھی اس کو برو و جہالت کے شکار شخص نے اس میں محبت کی میم بھی نہیں تھی۔ عالیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے اٹھانے والا ارمان ملک ہے، اس لیے اس نے سب گھر والوں کو بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ اسے آزاد نہیں کرے گا تو وہ پولیس کے سہارا لے گی۔ شام تک وقت تھا اس کے پاس اور شام تک اسے عائزہ کو ہر صورت میں منانا تھا۔ مجھ سے محبت کا کھیل کھیلا، مجھ سے نکاح کیا اور اس کے بعد میری تذلیل کر کے مجھے بھی یارو مددگار چھوڑ دیا، اور معافی مانگنے کے لیے آئے ہو۔ ہر بار معافی نہیں تلافی نہیں ہوا کرتی، بعض دفعہ سزائیں منتخب کی جاتی ہیں۔ ملک صاحبہ، آپ میں وہ اور تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی تڑپتے رہو، ہڑپ کے بل چیخ رہی ہے۔ آج سے ملک کے ارمان کا خوف نہیں تھا، آج وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد، اور اسے جان سے مار دیتا، لیکن اس کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے محبت کی تھی، لیکن وہ اس محبت کے بدلے آگ میں جھونک دیا۔ وہ آج ویسے ہی بے بس ہو رہا تھا جیسے چند ماہ پہلے اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ عالیہ نے پولیس کو کمپلین کر دی۔ حاملہ لڑکی جس سے پہلے وہ نکاح کا جھانسا دے چکا تھا، اب اسے ٹارچر کرنے کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری محبت پر۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے دبوچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے سارے زخم پہ مرہم کر جاؤں گا، صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے وہ بالکل اس کے قدموں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج وہ لڑکی اس کے ساتھ کی تذلیل کر رہی تھی، کل تک جو اس کی تذلیل کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یقین کر لیتی ہوں اگلے 2 گھنٹوں کے اندر آپ اپنی شہر میں موجود 2 فیکٹریاں میرے نام کر دیں۔ آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کے نام منتقل کر دوں گی۔ وعدہ رہا آپ سے۔ اپنے سینے سے بازو باندھتی ہوں۔ اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرط رکھ رہی تھی۔ آج اس میں اتنی ہمت آ چکی تھی کہ وہ ملک ارمان کے سامنے بیٹھ کر شرائط و ضوابط کھیلے۔ ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، لیکن اس کے بعد تمہیں میرے حق میں بیان دینا ہوگا۔ اگر پولیس مجھے پکڑ بھی لیتی ہے تو تم ہر صورت میں عالیہ کو غلط ثابت کرو گی۔
اور وہ اسے 2 گھنٹے کا وقت دے چکی تھی، اور 2 گھنٹوں کے اندر ہی اندر نہ جانے اس کو کس کس کی منتیں مانگی، ایسے کس کس کو کال منایا، اور بالآخر وہ 2 گھنٹوں کے اندر اندر کاغذ تیار کر چکے۔ یاد رکھنا، اگر آج تم میرے خلاف بات کرنے کی کوشش کی یا مجھے ادھورا چھوڑا تو میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی تم۔ اسے ایک نظر دیکھ کر دھمکی سے نوازتے ہوئے اس نے پینسل اٹھا کر کاغذات پر دستخط کر دیے۔ شہر میں موجود دونوں فیکٹریاں تمہارے نام ہو چکی ہیں، اب تو کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، اب تو کہو کہ تم میرے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو۔ وہ تو خاموشی سر جھکا گئی۔ مقابل نے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ آئی لو یو سو مچ، اس کے ماتھے پر رخسار پر جا بجا، اپنے لبوں کو رکھتے ہوئے اسے اپنی محبت بیان کر رہا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اسے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس محبت کے بدلے کی آگ میں جھونک کر جتنا اس لڑکی کو تڑپاتا تھا، اتنا وہ خود بھی تڑپ چکا تھا۔ مجھے حویلی لے چلے، اس کا اگلے حکم پر وہ گاڑی نکالتا اور اسے اپنے ساتھ حویلی لے کر آیا۔ راستے بھر وہ اسے حسین باتیں کرتا چلا آیا، جبکہ وہ بالکل ہی خاموش بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اس کی کسی بات پر بمشکل مسکرا دیتی۔ دل ابھی تک نہیں مان رہا تھا، بھلا اتنا آسان تھا کسی پر یقین کر لینا، اپنے سارے دکھوں کو بھلا دینا۔ جو اذیتیں جھیلی ہیں انہیں بیچ دینا ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تو ملک افتخار خان نے اپنے بیٹے کی جانب لبکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس قدم نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں، تمہارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، تم پاگل ہو چکے ہو ارمان۔ انہوں نے اس کی پشت پر کھڑی ہوئی لڑکی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں پاگل نہیں ہوں بابا، میں اسے ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ میری بیوی ہے، میرے بیٹے کی ماں، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی، اب اسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یقین کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اور گھر میں سب لوگ موجود تھے، سب لوگ تماشا بین بنے ہوئے تھے۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور خاموشی سے دیر تک عالیہ کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی پولیس گھر میں آ چکی تھی، گویا یہ خبر پھیل چکی تھی کہ اس نے اپنی حاملہ بیوی کو اغوا کر کے ٹارچر کیا ہے، اور اس پر FIR درج کروانے بھی آئی ہے۔ عالیہ آئی تھی اس لیے پولیس آنا بنتا تھا۔ انسپکٹر صاحب، میں اب چاہے تو میری بیوی سے پوچھ سکتے ہیں، یہ محض ایک غلط فہمی تھی، اور میری بیوی بہت خوش اور مطمئن ہے۔ وہ بہت پیشہ ورانہ طریقے سے بات کر رہا تھا۔ جب انسپکٹر نے عائزہ کی جانب دیکھا، کیا ملک صاحبہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ تھیں؟ عالیہ بڑے انحناء سے چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نرم اور مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا، جی ہاں، جی نہیں، انہوں نے میری مرضی کے بغیر مجھے فلیٹ لے جا کر اس بات کا خیال کرنا چاہا کہ میں اپنا بیان بدل لوں۔ وہ حق سے رہ گیا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے اس کے خلاف بیان دیا تھا، اور نہ صرف بیان دیا بلکہ پولیس نے اس کے سامنے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ اسے نکاح کرنے کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلا جا چکا تھا۔ ایسے لوگ کبھی نہیں سدھرتے، جو آپ کو ایک بار منہ کے بل گرا سکتا ہے، اسے دوسری بار اب بھی امید رکھیں۔ آپ اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ پہلے ہی چال چل چکی تھی۔ جو کچھ بھی تھا ارمان ملک کے بیٹے کے پاس ہی جانا تھا، اسے کوئی گڑ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اسے مسکراتے ہوئے ارمان ملک کی جانب دیکھا، اب اگلے پیپر پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ملک صاحب، خلا کے پیپر آج اس کے بدلے مکمل ہو چکا ہے۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا تھا، اب اس شخص کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب وہ بھی کمزور پڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے گلے لگا لیا، ضروری تو نہیں تھا کہ ساری زندگی وہ اکیلے پن میں گزار دیتی، کوئی تو ایسا خدا نے بنایا ہوگا جو اسے سنبھال لیتا، جس کی محبت میں سمرتے ہوئے ایک بار پھر